ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں، اور اس وقت آج ہم موجود ہیں شہر کے ساحلی کنارے پر، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہے جناب محترم مولانا محمد حذیفہ وستانوی صاحب، فرزند ارجمن مولانا غلام محمد وستانوی صاحب، جو مولانا محترم کا جہاں تک تعلق ہے ملک کی مشہور تعلیمی درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا کے مولانا ناظم تعلیمات ہے، مدیر تنفیذی بھی ہیں، اور وہاں کی بڑی کتابیں مولانا کے ذمے ہیں۔ تو بیک وقت انتظامی طور پر بھی اور تعلیمی طور پر بھی مولانا دونوں طرح کی خدمات وہاں انجام دے رہے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی شخصیت میں دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود ہو، تعلیمی علمی لائن سے بھی وہ خدمت انجام دے رہا ہو اور انتظامی امور کی بھی وہ دیکھ بھال کر رہا ہو، اور خاص طور پر ایک ایسے ادارے کی جس کے تحت تقریباً 13,000 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو مولانا میں آپ کا فکر و خبر کی طرف سے استقبال کر رہا ہوں۔ مولانا سب سے پہلا تو یہی میں سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے والد محترم نے ایک بیج بویا تھا اور آج وہ ایک بڑے تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، آخر اتنی بڑی کامیابی کے ظاہری اسباب کیا رہے؟ اصل تو یہ ہے کہ والد صاحب نے جس وقت اس ادارے کو شروع کیا، والد صاحب کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا ادارہ جو 6 طلباء اور ایک استاد سے 1979 میں بالضبط سن ہجری 1400 میں شروع ہوا، کہ وہ اتنی ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گا۔ لیکن بہرحال اس کے ظاہری اسباب میں سے تو یہی کہہ سکتے ہیں، ظاہری اسباب کو ہو یا باطنی اسباب کو ہو یا روحانی اسباب کو ہو، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ والد صاحب نے بہت اخلاص کے ساتھ اس بیج کو بویا اور بے پناہ محنتیں کی اس کے پیچھے، یعنی 100 کلومیٹر کا راستہ 5-5 6-6 گھنٹے میں طے کیا جاتا تھا۔ ایسے راستے پر والد صاحب دارالعلوم کنتھاریا میں پڑھاتے تھے، جو بھروچ سے بھی آگے تھا، تو ایسے راستے پر ہفتے میں ایک بار آنا اور پھر جانا، اس طرح سے 2-3 سال انہوں نے گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چلے تھے اکیلے ہی جانب منزل، مگر کارواں افراد ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو ایسے ہی کچھ ہوا کہ الحمدللہ شروع سے والد صاحب کو کچھ ایسے رجال کار مل گئے اور کچھ ایسے مخلص مخیرین مل گئے جنہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ تو اللہ رب العزت نے آج اس کو یہ شکل دی ہے کہ اس کے ایک احاطے میں تقریباً 14,000 بچے ہیں، اس کے علاوہ اس کی 107 برانچز ہے جس میں دینی و عصری تعلیم دونوں ساتھ چل رہی ہے۔ تو ان اداروں میں تقریباً 75 ادارے جو لڑکوں کے ہیں، بوائز کے ہیں، اور 30 ادارے جو لڑکیوں کے ہیں، جس میں 10,000 لڑکیاں پڑھتی ہے، اور لڑکوں کا جو ادارے ہیں ان اداروں میں تقریباً 30,000 بچے پڑھتے ہیں، اور مکاتب چلتے ہیں، تقریباً 2600 مکاتب ہے، اور ان مکاتب میں 1.25 لاکھ بچے زیر تعلیم ہے۔ تو الحمدللہ ایک مشن کو لے کر وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک کوشش کی کہ امت کے اس تعلیمی میدان میں امت کو کس طرح سے آگے لے کر جایا جائے، اور عصری تعلیم کے میدان میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کے اشارے پر والد صاحب نے قدم رکھا۔ تقریباً دینی تعلیم کے سلسلے کے شروع ہونے کے 14 سال بعد 1993 میں ITI شروع ہوئی، پھر اس کے بعد 1995-96 میں BOMS بیچلر آف یونانی میڈیکل کالج شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور الحمدللہ ایک مرتبہ ایک برطانیہ سے بڑے عالم آئے تھے، تو میں نے ان کو زیارت کروائی۔ زیارت کے بعد انہوں نے، وہ جب میں ان کو بتا رہا تھا تو کہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے، وہ سب دیکھتے رہتے تھے۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب زیارت سے فارغ ہوئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بس ادارہ ہے، آپ نے دیکھا؟ تو کہ اتنا بڑا کیسے بن گیا یہ؟ حکومتیں بھی ایسا کر نہیں سکتی ہے، ایک انسان کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بزرگوں کی دعائیں۔ ارے کہا ایسی کیسی بزرگوں کی دعائیں؟ میں نے کہا اخلاص۔ ارے کہا ایسا کیسا اخلاص؟ تو جو بھی آتا ہے، ہمارے ایک دوست ہے ایوب بھائی پٹھا والا، وہ کہتے ہیں
کہ بھئی جامع عقل ہوا کہ آپ کتنی بھی تقریر کو کسی کے سامنے سمجھ میں نہیں آئے گا، ایمان بالغیب سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے لیے ایمان بالشہادہ چاہیے۔ تو الحمدللہ خلوص ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور جس موقع پر جیسے افراد چاہیے ایسے افراد کا مل جانا ہے، اور سب سے بڑی چیز تو اللہ کی توفیق شامل حال ہے۔ تو مولانا آپ کے تعلیمی ادارے کی انفرادیت کیا خاص امتیاز رہا؟ ہمارے اس تعلیمی ادارے کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو اس کا جو نصاب اور نظام تعلیم ہے وہ ایسا ہے جس میں ہندوستان کے 3 قدیم اداروں کے جو تخصصات ہے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو نصاب میں فقہ اور اصول فقہ ہے اس کو شامل کیا گیا، مظاہر علوم کے نصاب سے حدیث اور اصول حدیث کو شامل کیا گیا، اور ندوہ کے نصاب سے ادب کو شامل کیا گیا۔ ان تینوں کو ملا کر گویا کہ ایک انوکھے انداز میں ایک نیا نظام تعلیم، اور پھر اس کے بعد آخری 15-20 سال میں جب میرا دنیا کے مختلف خطوں میں جانا ہوا تو ہم نے پھر اور مزید مضامین، الغزو الفکری ہے، حاضر العالم الاسلامی ہے، اقتصاد الاسلامی المعاصر ہے، مقاصد الشریعہ ہے، اس طرح کے جو مضامین ہیں اس کو بھی ہم نے نصاب میں شامل کیا، اور زمانے کے تقاضے کے مطابق کمپیوٹر سکھانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ طلباء کو انگریزی سکھانا، اور اب ہم نے جو شروع کیا ہے اس میں دینی تعلیم کے ساتھ ہر طالب علم 10ویں پاس ہو، 12ویں پاس ہو، BA کرے، MA کرے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارے پاس جو بچے ہیں ان میں سے تقریباً 1400 بچے ایسے ہیں جو عالمیت میں 2200 طلباء ہے اس میں سے جو 10ویں پاس ہو چکے ہیں، اور 500 طلباء ایسے ہیں جو 12ویں پاس ہے، 700 طلباء ایسے ہیں جو BA پاس ہے، 300 350 طلباء ایسے ہیں جو MA پاس ہے، 100 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے DD8 پاس کیا ہے۔ تو ہم اب اس کو آگے چل کر دونوں کو ملا کر ہم اس کے بعد آگے IPSC UPSC کی تیاری انہیں بچوں کے پاس کروا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ علماء ہر میدان کے اندر میں آنے چاہیے۔ تو اب تک جو آپ دینی اور تعلیمی اداروں کو دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو کیا مشکلات نہیں پیش آتی اس میں؟ ہمارے پاس جو نظام تعلیم ہے بظاہر تو ابھی تو الگ الگ ہے، دینی تعلیم کا سیکشن پورا الگ ہے، عصری تعلیم کا سیکشن پورا الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو طلباء دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو فل ٹائم تو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ، لیکن پارٹ ٹائم ہم ان کو عصری تعلیم سکھاتے ہیں، اور جو طلباء عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو فل ٹائم عصری تعلیم سکھاتے ہیں اور پارٹ ٹائم دینی تعلیم۔ تو دونوں جگہ پر بیلنس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن تو ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ اب ہمارے علماء کو ہر میدان میں تیار ہو کر بہرحال آنا پڑے گا اگر ہم اس ملک میں اسلامی تشخص کو اور امت مسلمہ کو اس کے اپنے شان و شوکت کے ساتھ بچانا چاہتے ہیں۔ مولانا آپ انتظامی مشغولیات کے ساتھ تعلیم و تعلم کے میدان میں بھی لگے ہوئے ہیں، مضمون نگاری بھی آپ ماشاءاللہ خوب کرتے ہیں، تو وقت کیسے ملتا ہے؟ اب وہ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں، کافی لوگ مجھے اس طرح کا سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس میں در حقیقت چیز تو یہ ہے کہ گھر میں بچپن سے کچھ ماحول ایسا ملا پڑھنے پڑھانے کا، تو اس کے بعد اساتذہ کچھ ایسے ملے جنہوں نے لکھنے کی اس پر ڈالا، تو اب جیسے کسی کو تمباکو کی عادت ہوتی ہے ایسے ہم کو پڑھنے لکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت نکال لیتا ہے، تو الحمدللہ بس اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے، کچھ پڑھ بھی لکھ۔ موجودہ دور کے مولانا اکابرین میں کن سے آپ کا خاص تعلق رہا؟ میرا زیادہ تر تعلق تو حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ سے تھا، اور اس کے بعد ویسے الحمدللہ مولانا رابع صاحب سے بھی میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں، مولانا واضح صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، اور مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی سے کافی پرانے تعلقات ہیں، والد صاحب کے بھی اور میرے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی تعلق؟ جی مفتی صاحب سے بھی میرے تعلقات ہے، پچھلے 1 سال پہلے مدینہ منورہ میں مولانا کے ساتھ کچھ دن رہنے کو ملا، کیونکہ میں مولانا کی کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اس کو ہمارے یہاں پر 13 سال سے مشکات کے درجے میں ہفتے میں 1 گھنٹہ میں پڑھاتا ہوں اس کو، تو اس مناسبت سے کچھ سوالات مجھے مولانا سے کرنے تھے، اور الحمدللہ مولانا والد صاحب سے بھی کچھ واقف ہے، تو کوشش میری یہ رہتی ہے کہ ہر طرح کے ہمارے جتنے بھی ادارے اور جتنی بھی شخصیتیں کام کر رہی ہیں ان سے میں جڑا رہوں، ان سے کچھ نہ کچھ مجھے سیکھنے کو ملے، یہ تبادلہ خیال ہوتا رہے۔ مولانا اس وقت لاک ڈاؤن کے زمانے میں آن لائن تعلیم کا جو سلسلہ اسکولوں میں شروع کیا گیا اور بعض مدارس میں بھی شروع کیا گیا، تو آپ کے اعتبار سے کس حد تک یہ نظام کامیاب ہو سکتا ہے مدارس کے لیے، یا اس میں کچھ دشواریاں ہیں؟ اس میں بہرحال جو تعلیم بالمشافہ ہوتی ہے اور جو آن لائن تعلیم ہوتی ہے اس میں کما بین السماء والارض،
آسمان اور زمین کی طرح فرق ہے. تعلیم تو بہرحال وہی صحیح ہے جو بالمشافہہ دی جاتی ہے. آپ کے یہاں اس طرح کچھ تجربہ کیا گیا آن لائن تعلیم کا؟ ہمارے یہاں تجربہ کیا گیا آن لائن تعلیم کا، مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں تجربہ کیا. کسی نے مکسلر کے ذریعے سے پڑھایا، کسی نے زوم کے ذریعے سے پڑھایا. ہم نے کیا نتیجہ کیا رہا، اساتذہ کا کیا تاثر رہا؟ یعنی ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ سب سے ہٹ کر الگ طریقہ اختیار کیا کہ ہمارے اساتذہ کو مکلف کیا الگ الگ کتابوں کے تقریباً روزانہ 50 درس آج بھی ہمارے اشاعت العلوم آن لائن کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں کہ 20 منٹ یا 25 منٹ یا بہت تو آدھا گھنٹہ اتنا وہ درس روزانہ ریکارڈ کریں اور ریکارڈ کرنے کے بعد اسے اس پر اپلوڈ کر دیا جائے. ایک ٹیم تیار ہوئی جو یہ کام کر رہی ہے. لیکن مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ آن لائن جو تعلیم ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے اور طلباء نے جیسی دلچسپی لینی چاہیے ویسی دلچسپی اس میں نہیں لی ہے. یعنی یہ صرف ہمارے یہاں سے نہیں بلکہ ہر جگہ سے جو میں نے رپورٹ نکالی، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ندوہ کا میں نے سرکولر پڑھا تو اس سے بھی ایسا سمجھ میں آیا. اس میں لکھا گیا تھا کہ بھئی طلباء حاضر رہیں، طلباء درس میں شرکت کریں، اور بھی جہاں جہاں پہ بھی ہوا. تو اس حد تک کہ بھئی طالب علم بالکل کٹ نہ جائے، کچھ نہ کچھ جڑا رہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو ایک پرمیننٹ سولوشن نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک عارضی حل اس کو کہا جا سکتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی عارضی حل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن میرا جہاں تک ماننا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر. اور موجودہ دور میں مدارس کو جو خطرات لاحق ہیں، تو ذمہ داران مدارس کو آپ کے اعتبار سے ان چیلنجز کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں، عالمی طور پر عالمی منظرنامے میں بھی اور ہندوستان کے منظرنامے میں بھی ہمارے مدارس کو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں. لیکن ہمارے مدارس میں جس طرح کا نفوذ ہونا چاہیے اور جس طرح کی حرکت ہونی چاہیے وہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ابھی تو ویسی نظر نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ بہت سلو کام بڑھ رہا ہے آگے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ امت مسلمہ یہ صرف اپنے لیے پیدا نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ اخرجت للزراعتی، اخرجت للتجارتی، کہا للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ہم کو پیدا کیا. اسی لیے مولانا کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. تو ایسا نہیں کہا کہ ماذا خسر الامت المسلمۃ بانحطاط المسلمین، ماذا خسر العالم، مسلمانوں کے عروج و زوال کا دنیا پر اثر. تو مولانا یہی فکر دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم صرف اپنے ہی کھول میں نہ رہے بلکہ عالمی منظرنامے میں اور ملک کے منظرنامے میں کہاں پر ہم انفع للعباد ہو سکتے ہیں، اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے. لہذا مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کا بھی ابھی 2 سال پہلے غالباً ایک تقریر ہوئی اور پھر وہ اس کو تحریری شکل بھی دی گئی، جس میں مولانا نے لکھا ہے کہ بھائی دارالعلوم دیوبند ہو یا علی گڑھ ہو یا ندوہ ہو، یہ جب انگریز آئے اور انگریزوں نے ہماری تہذیب کو ڈائنامیٹ کرنا چاہا، اس وقت کے پس منظر میں ایک ہماری اضطراری کیفیت کے قائم کیے ہوئے ادارے ہیں. لہذا اب جو ہے ہمیں نئے انداز میں سوچنا پڑے گا اور بالکل پیچھے جانا پڑے گا. جامعہ قیروین اور جامعہ ازہر کی 200-300 سال پہلے کی تاریخ میں جو نصاب پڑھا جاتا تھا، ایک ہی جگہ سے انجینئر بھی نکلتا تھا، ایک ہی جگہ سے فلسفی بھی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے محدث بھی پیدا ہوتا ہے، مورخ بھی پیدا ہوتا ہے. تو اسی انداز میں ہم کو بھی اب سوچنا چاہیے. مولانا آپ 25 سے زیادہ ممالک کا بھی دورہ کر چکے ہیں، تو کن ممالک نے آپ کو زیادہ متاثر کیا اور کیا اس کی وجوہات رہی؟ جیسے ملیشیا کے میں نے دورہ کیا تو وہاں کا جو نظام تعلیم ہے، خاص طور پر الجامعہ الاسلامیہ العالمیہ ہے، وہ بھی مجھے بہت پسند آیا کہ حالات اور زمانے کے تقاضے کے مطابق وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ترکی کی متعدد بار زیارت ہوئی تو وہاں سے بھی بہت کچھ وہاں کے نظام تعلیم نے متاثر کیا، وہاں کے لوگوں کے اخلاق نے بھی متاثر کیا، اور وہاں پر امت مسلمہ کا جو عروج اس وقت جو نظر آ رہا ہے، جس کی قیادت یہ لوگ کر رہے ہیں، تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت کچھ ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے. جیسا وہاں پر مجھے تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے مجھے بہت اچھی بات یہ کہی کہ آپ ہندوستان کے پاس علوم اسلامیہ کا بہت اچھا کانسیپٹ ہے، علوم عربیہ اسلامیہ کا.
اور ہمارے پاس اداری مینجمنٹ میں ہم لوگ بہت ایکسپرٹ ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، جنہوں نے 800 سال تک پورے عالم کے اوپر مسلمانوں کا یعنی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کام کیا ہو، تو واقعتاً ان کی بات صحیح ہے۔ تو کہا کہ کچھ ایسے نوجوان ہمیں ملے آپ کے یہاں سے جو علوم اسلامیہ کی بھی ماہر ہو اور ساتھ ساتھ میں انگریزی وغیرہ بھی مہارت رکھتی ہو، تو ہم ان کو مینجمنٹ سکھائیں تاکہ امت کے لیے ایک نفع بخش جیل تیار ہو اور ایک نئی نسل اس طرح سے وجود میں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ فکر و خبر کے اس پلیٹ فارم سے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہرحال میں کافی دنوں سے واٹس ایپ وغیرہ پر اس کے اخبار وغیرہ پڑھتا رہتا تھا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ اس کا تعلق بھٹکل سے ہے۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی آج تو پتہ چلا کہ بھٹکل سے آپ رن کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بھی امت کی ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ المؤمنون کالجسد واحد، مومن ایک جسد کی طرح ہوتے ہیں، دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اس سے واقف ہونا بہرحال فکر و خبر اس کا لیے ایک پلیٹ فارم، اچھا پلیٹ فارم ہے۔ تو ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے مزید ترقیات سے نوازے اور اللہ امت کے لیے اس کو انفع بنائے۔ ناظرین، یہ تھے مولانا محمد حذیفہ وستانوی صاحب دامت برکاتہم، جو آپ سے مخاطب تھے اور اپنے تجربات کی روشنی میں ہماری مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے، تعلیم و تعلم کے تعلق سے بھی، اور اس وقت موجودہ دور میں مسلمانوں کو کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور خاص طور پر مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کو مدارس کے تعلق سے جو چیلنجز ہے اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ تو مولانا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا۔ ناظرین، اسی پر آج کا ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئی اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔